دھوپ میں بیٹھنا اسلام میں کیوں منع ہے؟ 1400 سال بعد سائنس حیران رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے کیوں منع کیا؟ دھوپ میں نہ بیٹھنے میں کیا حکمتیں اور کیا راز پوشیدہ ہیں؟ آج کی جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے جو لوگ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ اس بارے میں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے اور جدید میڈیکل سائنس اس پر کیا رائے رکھتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا اور اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ آج کی اس تحریر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور موجودہ سائنسی تحقیق کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام ہمیں صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر قوم اور ہر معاشرے کے لیے روشنی کا معیار ہے۔ جدید سائنس نے بھی انہی اصولوں سے متاثر دکھائی دیتی ہے اور ماننے پر مجبور ہے۔ انسانی صحت اور جسمانی توازن انہی اسلامی ہدایات پر چل کر برقرار رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ قبلہ رخ ہو کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ آج میڈیکل سائنس اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے۔ چونکہ انسانی دل بائیں جانب ہوتا ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص مسلسل بائیں طرف لیٹ کر سوتا ہے تو دل پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ، آنتیں اور اندرونی اعضاء کا وزن دل پر پڑتا ہے، جس سے دوران خون متاثر ہوتا ہے اور دل کی حرکت میں کمی آ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائیں طرف سونے والے افراد بے چینی اور دل کے مسائل زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ نیند کے حوالے سے کی جانے والی مختلف سائنسی تحقیقات سے بھی یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جن مریضوں کو دائیں کروٹ سلایا گیا وہ بہت جلد صحت یاب ہو گئے، جنہیں بائیں طرف لوٹایا گیا وہ مسلسل بے آرامی کا شکار رہے۔ جدید میڈیکل ریسرچ واضح کر چکی ہے کہ دائیں کروٹ سونا دل، معدے اور نظام ہضم کے لیے انتہائی مفید ہے اور انسان کو بے ہوشی یا مسلسل آلودگی جیسے مسائل سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح دھوپ اور سائے کے بیچ بیٹھنے کی ممانعت میں بھی جسمانی توازن اور اعصابی نظام کی حفاظت شامل ہے، جس کی حکمت آج سائنس بھی تسلیم کرنے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک نرم اور آرام دہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بستر استعمال فرماتے تھے وہ عام طور پر چمڑے کا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھوری سی چٹائی پر لیٹے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پست انوار اور اس چٹائی کے درمیان کوئی دوسرا بستر یا کپڑا موجود نہ تھا۔ چٹائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک پر واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے طور پر نرم بستر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ آج جدید میڈیکل سائنس نے اس حقیقت کو اچھی طرح ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول طبی اصولوں کے نقطہ نظر سے بے شمار فائدے کا حامل تھا۔ ماہر صحت اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جب ایک صحت مند اور چاق و چوکوبند انسان مسلسل نرم اور آرام دہ بستر کا عادی ہو جائے تو اس کے جوڑوں میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں سستی کا شکار ہو جاتا ہے، جسمانی چستی کم ہو جاتی ہے۔ انتہائی نرم بستر گردوں پر بھی نہایت برا اثر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں پیچیدہ ورم سوز جیسی مشکلات جنم لے سکتی ہیں۔ اس طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ بے حد آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، خصوصاً بچوں کی ہڈیاں چونکہ نرم ہوتی ہیں۔ اگر انہیں مسلسل نرم بستر پر سلایا جائے تو ان کی ہڈیوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، جو بعد میں پوری زندگی معذوری اور کمزوری کا سبب بن سکتا ہے۔ امریکی ادارہ امریکن کونسل ہیلتھ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کے تکیے اور چمڑے کے بستر کے فوائد کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کم درد، اعصابی کھچاؤ، جوڑوں کے درد میں نہایت مؤثر طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے اور جسم کو قدرتی انداز میں آرام بھی فراہم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ دھوپ اور سایہ جسم کے درجہ حرارت کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جس سے اعصابی دباؤ، دوران خون کی بے ترتیبی اور جسمانی عدم توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت انسان کے جسمانی اور روحانی صحت کی مکمل حفاظت کرتی ہے، اور آج کا سائنسدان انہی تعلیمات کی حکمتوں تک آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے۔ محترم ناظرین، انسانوں، حیواناتوں، پودوں اور پوری نوع حیات کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے۔
انسان کے روزمرہ کے کئی اہم کام دھوپ کے باوجود میں قائم ہیں۔ دھوپ روشنی بھی دیتی ہے، حرارت بھی، اور جسم کو ایسے فائدے بھی پہنچاتی ہے جو کسی اور ذریعے سے پورے نہیں ہو سکتے۔ جدید سائنس کے مطابق بھی دھوپ وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے جو ہڈیوں، جلد، خون اور اعصاب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دھوپ موڈ بہتر کرتی ہے، تھکن کم کرتی ہے، جسم میں قوت پیدا کرتی ہے۔ لیکن تمام فائدوں کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونے کے عمل کو نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ پوری روایت و طب اسلام میں دھوپ میں سونے کی کسی واضح نقصان یا ممانعت کا ذکر نہیں ملتا، البتہ اسلام نے ایک انتہائی اہم ضروریات بات بتائی ہے: دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا سونا درست نہیں۔ حضرت بدیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دھوپ میں بیٹھا ہوا اور دھوپ سمٹ کر اس کے بعض حصے کو دھوپ میں اور بعض حصے کو سائے میں کر دے تو وہ شخص اس جگہ سے ہٹ جائے۔ یعنی اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا، دھوپ میں لیٹنا یا خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ سیکنا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن آدھا دھوپ میں اور آدھا سائے میں ہونا انسان کے جسمانی نظام کے لیے درست نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دھوپ اور سایہ ساتھ ہونے میں آخر نقصان کیا ہے؟ جدید میڈیکل سائنس نے اس بات کا سائنسی پہلو بھی بیان کیا ہے کہ انسان ایک ہی وقت میں دو مختلف درجہ حرارت سے ٹکراتا ہے، یعنی جسم کا ایک حصہ دھوپ میں، دوسرا حصہ سائے میں، تو اس سے خون کی گردش غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ انسان جسم کا وہ حصہ جو دھوپ میں ہوتا ہے اس میں حرارت بڑھنے کی وجہ سے خون تیزی سے گردش کرتا ہے، جبکہ جو حصہ سائے میں ہوتا ہے اس میں خون کی روانی سست پڑ جاتی ہے۔ یوں جسم کے اندر گردش خون کے دو الگ الگ رخ بن جاتے ہیں جو اندرونی نظام کو متاثر کرتے ہیں، اور بعض اوقات کی کیفیت سر درد، جسمانی کمزوری، اعصابی دباؤ اور یہاں تک کہ فالج یا اعصابی خلل جیسی بیماریوں کا پیشہ خم بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب حکمتیں ہیں ان فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے زمانے میں سائنس کا کوئی وجود نہ تھا، یہ تحقیق کے آلات تھے، نہ لیبارٹریاں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقیقتیں واضح فرما دی جنہیں آج کی جدید ترین سائنس بھی ثابت کر رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دھوپ اور سائے والی جگہ پر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے اور اسے شیطان کے بیٹھنے کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح کی جگہ کی طرف مائل کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے مقام پر بیٹھے یا لیٹے جہاں جسمانی نقصان کا امکان ہو۔ چونکہ شیطان انسان کا روحانی نہیں بلکہ جسمانی دشمن بھی ہے، اس لیے وہ ان جگہوں کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے جہاں نقصان کا اندیشہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت طبی اعتبار سے بھی نہایت حکیمانہ ہے، کیونکہ انسان جب دھوپ اور سائے کے فرق میں بیٹھا ہے تو جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص لا علمی میں ایسی جگہ بیٹھ جائے تو اس پر کوئی شرعاً گناہ نہیں، مگر چونکہ اس کے جسم کے لیے خطرہ ہے اس لیے اس کے بچنا افضل، بہتر اور حکمت کے عین مطابق ہے۔ اس حکم کو مقصد بنانے کے لیے سہولت، شفقت اور خیر خواہی ہے، نہ کہ سختی پابندی ہے۔ اس لیے اسے کچھ علماء نے بہتر یعنی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ دھوپ میں بیٹھنے، دھوپ میں چلنے اور سردیوں کے موسم میں دھوپ سیکنے کا عمل ہر معاشرے میں نظر آتا ہے اور یہ انسان کی فطرت کے بھی عین مطابق ہے۔ دھوپ قوت مدافعت بڑھاتی ہے، ہڈیوں میں کیلشیم کی جذب ہونے کی صلاحیت بہتر کرتی ہے، ذہنی تھکن کم کرتی ہے، جلد کی بیماریوں میں کمی لاتی ہے اور جسم کے اندر توانائی کا نظام منظم طریقے سے بناتی ہے۔ مگر دھوپ کے بے شمار فوائد کے باوجود اسلام نے وہ نقطہ واضح کیا جسے جدید سائنس نے کئی صدیوں بعد دریافت کیا، اور وہ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت۔ اس ممانعت کی حکمتوں میں جسمانی توازن، اعصابی سلامتی، خون کی روانی اور نظام دوران خون کا درست رہنا شامل ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں دو مختلف ماحول سے ٹکراتا ہے تو جسم کے اندر دفاعی نظام تیزی سے کام کرتا ہے، نتیجے میں جسمانی توانائی ضائع کرتی ہے، اعصاب تھک جاتے ہیں، دل کی دھڑکن پر دباؤ پڑتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دھوپ میں بیٹھنا اور چھاؤں کے درمیان بیٹھ کر کچھ دیر بعد سر چکرانا، آنکھوں میں بوجھن یا جسمانی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ فقہاء کہتے ہیں کہ دھوپ اور سایوں کے فرق میں بیٹھنا حرام نہیں بلکہ وہ مکروہ ہے، یعنی ایسا عمل جس سے بچنا بہتر ہے۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت اور نرمی ہے۔ اگر کوئی شخص لا علمی میں یا مجبوری میں ایسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر کوئی شرعی گناہ نہیں، مگر چونکہ اس میں نقصان کا امکان موجود ہے اسی لیے اسلام انسان کو بہتر رستہ دکھاتا ہے، اور وہ رستہ جو انسانی صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی تعلیمات نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صحت کی مکمل ضامن ہے۔ آج کی میڈیکل ریسرچ بھی اس حقیقت کی تاکید کرتی ہے۔ دھوپ انسان کے لیے ضرورت ہے، مگر دھوپ اور سائے کے بیچ میں رہنا جسمانی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ تمام حکمتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہر زمانے کے لیے مکمل اور ابدی رہنمائی رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، انسانی جسم ایک نہایت نازک، باریک اور انتہائی منظم نظام کے تحت چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ہر عضو کو ایک مخصوص ترتیب، مخصوص بہاؤ اور مخصوص انداز کار سے بنایا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنتوں میں ہمیں جسمانی صحت اور ذہنی توازن اور نیند کے آداب کے بارے میں بے شمار ہدایات ملتی ہیں۔ انہی ہدایت میں سے ایک اہم نہایت اوندھے منہ لیٹنے سے منع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں سونے یا لیٹنے کو نہ صرف ناپسند فرمایا بلکہ اسے واضح الفاظ میں منع بھی فرمایا۔ یہ پابندی دراصل اس لیے نہیں کہ انسان پر کوئی تنگی کی جائے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ انداز نیند جسم کے اندرونی ڈھانچے کی قدرتی ترتیب کے منافی ہے۔ جب انسان اوندھے منہ لیٹتا ہے تو جسم کے وہ اعضاء جو کھلے سینے، آزاد نظام تنفس اور درست خون کی گردش کے محتاج ہوتے ہیں، وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے انداز میں لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم اور اعضائے نسیہ اپنی قدرتی پوزیشن سے ہٹ جاتے ہیں۔ معدہ، آنتیں، جگر اور پھیپھڑے اس زاویے میں دباؤ کی زد میں آ جاتے ہیں جس سے نظام ہضم سست ہونے لگتا ہے اور آنتوں کی حرکت غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو انسان مسلسل الٹا لیٹنے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایسیڈیٹی، فلیکس، بدہضمی، جلن اور گیس جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں یہ بیماریاں مستقل صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس طرح سینے پر وزن بڑھنے کی وجہ سے پھیپھڑوں کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے، سانس اندر تک نہیں جا پاتی اور جسم میں مطلوبہ آکسیجن پوری مقدار میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ سے تھکن، سستی اور دماغ کمزوری پیدا کرنے لگتی ہے۔ لیکن ان سب نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان دماغ کو پہنچتا ہے۔ دماغ کی لہریں جو عام حالات میں پوری ترتیب اور مثبت متوازن انداز سے کام کرتی ہیں، الٹا لیٹنے سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ ان کا بہاؤ بگڑ جاتا ہے۔ سائنسی زبان میں یہ لہریں مثبت رخ سے ہٹ کر منفی فریکوینسی اختیار کر لیتی ہیں۔ جب یہ تبدیلی آتی ہے تو سب سے پہلا اثر نیند پر پڑتا ہے۔ ایسے افراد کو ڈراؤنے خواب، بے چینی، خوف اور ذہنی انتشار زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی نہیں، ماہر نفسیات کے مطابق مسلسل اس انداز میں سونے والے افراد کی سوچ، فیصلہ سازی، روزمرہ رویے اور ذہنی ترجیحات میں متاثر ہونے لگتی ہیں۔ انسان الٹی سمت میں چلنے لگتا ہے، بے ربط باتیں کرنے لگتا ہے اور فیصلہ سازی میں غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ انداز فطرت کے خلاف ہے۔ سنت کا مقصد ہمیشہ انسان کو نقصان سے بچانا اور اس کی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ ماہر صحت آج اس حقیقت کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہدایت کے پیچھے گہری حکمت موجود ہے، چاہے وہ جسمانی معاملہ ہو یا روحانی۔ الٹا لیٹنا انسانی جسم کے توازن کو بگاڑتا ہے، اعضاء کے دباؤ کو بڑھتا ہے، دماغی نظام کو متاثر کرتا ہے اور زندگی کے معاملات میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے فطری طور پر سونے کا نیا طریقہ اپنانے کی تعلیم دی ہے تاکہ جسم اور روح تینوں صحت مند رہیں۔ انسانی جسم کی سب سے نازک حقیقت یہ ہے کہ اس کے بیرونی اعضاء بھی اندرونی روحانی کیفیات سے جڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع فرمایا اس میں ہمیشہ حکمت، محبت اور انسان کی بھلائی کے راز پوشیدہ ہیں۔ اوندھے منہ لیٹنے کی ممانعت صرف ایک ظاہری حکم نہیں بلکہ دراصل انسان کے جسم، دل، دماغ اور روح کے توازن کو مسئلہ ہے۔ جدید سائنس سے تحقیق بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو جسم کا پورا وزن گردوں، جگر، دل، پھیپھڑوں اور معدے کے غیر ضروری فطری دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ دل کو خون پمپ کرنے میں دشواری ہو جاتی ہے، معدہ اپنی اصل حرکت سے ہٹ جاتا ہے، گردے اور گردن غیر قدرتی زاویے پر دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے نہ صرف نیند متاثر ہوتی ہے بلکہ اعصاب بھی سست پڑنے لگتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں ان میں بے چینی، ڈراؤنے خواب، ذہنی انتشار زیادہ جنم لیتی ہے۔ روحانی پہلو سے اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی عادات سے مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے اور کچھ روایت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ لیٹنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ جب انسان ایسی حالت میں سوتا ہے تو ایک طرف جسم کو نقصان دے رہا ہے اور دوسری طرف روحانی سکون بھی بگاڑ دے۔ اس کی زندگی کے فیصلے، اس کی سوچ، اس کی عادات اور اس کے دن رات کی برکتیں بھی متاثر ہونے لگتی ہیں۔ بے ترتیبی جسم میں نہیں اترتی، یہ انسان کے معاملات اور فیصلوں تک پہنچتی ہے۔ اس طرح زیادہ سونا بھی ایک ایسا عمل ہے جسے دنیا و آخرت دونوں حوالوں سے نقصان دہ کہا گیا ہے۔ زیادہ سونا دل کو کمزور کرتا ہے، بدن کو سست بناتا ہے، نظر کی کمزوری کا سبب بنتا ہے، آنکھوں کے خلاف یعنی پوٹوں
پر ورم آ جاتی ہے، نگاہ کی تیزی ختم ہونے لگتی ہے، شدید چبھن اور کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور یہ حالت بعد میں مستقل بیماری کا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اتباع کہتے ہیں کہ زیادہ سونے والے افراد میں دو بیماریاں بڑی تیزی سے بڑھتی ہیں، مرگی اور بے خوابی۔ یہ دونوں بیماریاں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ زیادہ سونے سے دونوں پیدا ہوتی ہیں، ایک جسم کی خرابی کے سبب اور دوسرا ذہن کی بے ترتیبی کے سبب۔ زیادہ سونا انسان کی اندرونی نظام انضمام کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بے شک